قد افلح المؤمنون، جن کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اصحاب جنت وہ ہیں جو کامیاب ہیں۔ السلام علیکم دوستو، شروع کرے گا علامہ اقبال کے شعر سے کہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ تو بات تو یہ ہے کہ علامہ اقبال کی بات تو بہت دل کو لگتی ہے، لیکن ہم اچھے طریقے سے نہ صحیح مسلمان بنتے ہیں نہ نمازی صحیح بنتے ہیں، کہ مسلمانوں والے صحیح مسلمانی والے کام کرنے چاہیے اور نمازوں کے بھی جو پابندی پوری مکمل کرنی چاہیے۔ تو خیر جمعے کے دن ہم جمعہ پڑھنے علامہ غلام محمد چشتی صاحب ہیں ہمارے علاقے کے، وہ ملچک گاؤں میں وہ جمعہ پڑھاتے ہیں۔ تو اب تو 4-5 جمعے ہو گئے ہیں ان کے پیچھے جاتے ہوئے پڑھتے ہوئے، لیکن ایسا ہے کہ جو ہمارے دین کی اصل روح، جو اصل دین ہے، وہ اس دین کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو صحیح ہمیں وہ یعنی سمجھاتے ہیں ہر چیز، وہ کسی مسلک کی، کسی آگے پیچھے کی، کوئی آگے پیچھے کی وہ بات نہیں، سیدھا سیدھا وہ دین کی اصل روح جو ہے وہ اس کے اوپر ہی وہ بیان کرتے ہیں۔ اور بہت مزہ آتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارا کچھ کھویا ہوا خزانہ ہمیں مل گیا، جو اسکول کالج دور میں جو دین پڑھا ہوا تھا کتابوں میں یا جو بھی ہے، لیکن وہ تو الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ آپ لوگ بھی علامہ صاحب کے بیان کو انشاءاللہ بہت انجوائے کیا کریں گے۔ تو باقی یہ ہے کہ علامہ صاحب کا بھی بہت شکریہ جی، کہ وہ بہت اچھے اور نیک انسان ہیں۔ تو دوستو پھر یہ آج جمعے کا بیان آپ لوگوں کے لیے اسپیشل ہے۔ تو آج کے دن میں کافی انہوں نے چیزیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں، تو اسی طرح ہی ہر جمعے کے دن کچھ نہ کچھ وہ بہت سیکھنے کے لیے ہمیں ملتا ہے۔ تو آپ بھی دیکھیں ان کی یہ ویڈیو۔ اوکے دوستو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا محمد، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب خاتم المرسلین امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین مصاحبین کرام، اللہ کی ذات کا شکر ہے جس کریم مالک نے جمعے کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اور جمعے کو ادا کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی خصوصیات کو ذکر فرمایا ہے۔ ایک بندہ مومن دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے اندر کون سی خوبیاں اور فکر کرنا چاہیے اور اپنی شخصیت میں وہ صاف اور یہ صفات داخل کرنے اور اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ ایسی صفات ہیں جب یہ صفات ہماری شخصیت کا حصہ ہوں گی اور ہمارے کردار میں یہ وصف اور خصائل ہوں گے تو ہم وہ ہیں کہ دنیا میں رہیں یا قبر پہ چلے جائیں یا حشر کو اٹھیں، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا تو ان اوصاف کے حامل لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ وہ اوصاف کون سے ہیں، وہ کمالات کون سے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائے؟ لیکن ان اوصاف سے پہلے اللہ نے فلاح کی بات کی ہے، کامیابی کی بات کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، جن کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ بندہ مومن دنیا میں رہے تب بھی کامیاب ہے، وہ قبر میں چلا جائے تب بھی کامیاب ہے، وہ حشر کو اٹھے گا اللہ تب بھی اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، جن کو رب تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور جو مومن ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ یہ جو لفظ فلاح ہے یہ بڑا خاص لفظ ہے اور اس کے اندر بڑے پختہ معنی پائے جاتے ہیں، یہ عام لفظ نہیں ہے۔ اس لفظ کا جو عام طور پہ ترجمہ ہے وہ ہے کامیابی، لیکن کامیابی کے لیے لفظ عربی زبان میں مختلف استعمال ہوتے ہیں۔ نجات پانا بھی عربی کا لفظ ہے نجات، اس کا مطلب بھی کامیابی ہے، اور فائز ہونا اور فاز یفوز فائزن یہ بھی کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اصحاب جنت وہ ہیں جو کامیاب ہیں۔ نجات کا لفظ بھی کامیابی کے لیے، فائز کا لفظ بھی کامیابی کے لیے، اور
کامیابی کے لیے، لیکن ہر ایک کامیابی میں معنی وہ کامیابی کے ہیں لیکن درجات بڑے بلند ہیں۔ ان میں سے سب سے بلند درجہ جو ہے وہ فلاح کا ہے، اور فلاح کا لفظ یہ ادھوری کامیابی کو نہیں کہتے کہ وقتی طور پہ کامیابی ہو اور ادھوری کامیابی ہو، اس کے لیے فلاح کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ اور فلاح کا لفظ یہ عارضی کامیابی کے لیے بھی عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتا۔ یہ عارضی کامیابی کے لیے بندے کے لیے فلاح کا لفظ استعمال ہو، اس کے لیے فائز کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، نجات کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن فاضا یفوز و فائزا یہ الگ کامیابی ہے۔ لیکن جو فلاح کا لفظ ہے یہ وہ کامیابی ہے جو مکمل کامیابی ہے، اور یہ دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو لفظ استعمال فرمایا ہے، قرآن مجید کے یاد میں جو الفاظ آئے ہیں وہ فلاح کے ہیں، اور اس پہ قد لگا ہے جو تقید کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مومن صرف کامیاب نہیں بلکہ مکمل کامیاب ہے، اور ایمان والے صرف اس دنیا میں کامیاب نہیں ہیں، ایمان والے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ اور ایمان والوں کی کامیابی کوئی وقتی کامیابی نہیں ہے بلکہ مستقل کامیابی ہے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہوتی ہے ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی حلاوت۔ تو جب بندے کے پاس ایمان ہوتا ہے، بندہ مومن ہوتا ہے، اس کی صفات اور ترقی ہوتی ہیں، اس کے اندر بہادری، زندگی کا نصب العین، زندگی کرنے کے کام کے مقاصد یہ مختلف ہوتے ہیں اس بندے کی بنسبت جو ایماندار نہیں ہے۔ جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ کافر ہے، وہ زرتش ہے، وہ کسی بھی مذہب سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کی حیات کے مقاصد اور بندہ مومن کی زندگی کے نصب العین اور ہوا کرتے ہیں۔ جب بندے کے پاس ایمان کی دولت آتی ہے، وہ زندگی گزارتا ہے تو اپنی خالق کے لیے گزارتا ہے، وہ زندگی پسند کرتا ہے تو اپنے پیارے محبوب کی سنت کے مطابق پسند کرتا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد انسانیت کی فلاح ہوا کرتی ہے، بندے مومن کی زندگی کا مقصد بڑا اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ اس میں سے میں نے کیا تھا کہ ہر وہ کام جو انسان کے ایمان کو تقویت دیتا ہے وہ ایمان کی علامت بنتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے حدیث پاک عرض کی تھی کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو۔ دنیا میں بے شمار محبتیں ہیں، بہن بھائی کی محبت ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، اولاد والدین کی محبت ہے، ایک دوست کی دوسرے دوست کے ساتھ محبت پیار ہے، میاں بیوی کا آپس میں محبت پیار ہے۔ انسان کے دنیا میں بے شمار محبت کے رشتے ہیں، کسی کو جائیداد سے پیار ہے، کسی کو سیاست سے پیار ہے، کسی کو جنگلوں سے پیار ہے، کسی کو فصلوں سے پیار ہے، کسی کو زمین سے پیار ہے، کسی کو دریا سے ہے۔ ہر انسان میں محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے، بلکہ انسان بنا ہی ان سے ہے کہ اس میں محبت پائی جاتی ہے، لیکن جس کی محبت تمام محبتوں سے بڑھ کے رب کی محبت ہے اور اللہ کے پیارے رسول کی محبت ہے، جس کے دل میں یہ جذبہ ہے وہ ایمان کا ذائقہ اپنے جسم میں محسوس کر لیتا ہے۔ اس انسان نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس کے اندر یہ جذبہ پا جاتا ہے۔ دوسرا ایک حدیث پاک میں نے یہ عرض کی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ النظر سهم من سحاب الابلیس مسمومۃ، یہ جو نگاہ ہے، نظر، یہ شیطان کی تیروں میں سے تیر ہے اور زہر میں بھیگا ہوا تیر ہے۔ فمن تقاها من خوف اللہ، اور جس نے اللہ کے خوف سے اس نظر کو بچا لیا، بدکاری سے، بے حیائی سے، برائی سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے بندہ اپنی نظر کو ہٹا لیتا ہے، غیر محرم سے ہٹا لیتا ہے، فحاشی و یعنی سے اپنی نظر کو دور کر لیتا ہے۔ یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے تیر تھا، اس نے اللہ کے خوف سے اس کو ہٹا لیا۔ جو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اصابہ اللہ عز و جل ایمانا، اللہ اس کو بھی وہ ایمان عطا فرماتا ہے، اشارہ دو حلاوتہ فی قلبہ، کہ دل
مضبوطی پیدا کرتا ہے۔ پھر دیکھیں ایمان میں پختگی اور مضبوطی کیسی آتی ہے، پھر اللہ آپ کے ایمان میں کیسی مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ وہ ایمان جو ہے یہ بڑی صفت ہے۔ یہاں بھی اللہ فرمایا قد افلح المؤمنون، جن کو رب تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ قبر میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آگے ان کی صفات کا ذکر کیا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب جو ایمان والے ہیں وہ یہ نہیں کہ نماز کے تارک ہوتے ہیں، تو اللہ کی بات میں رکوع سجدے نہیں کرتے، یا ان کو عبادت کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ ایمان والے پھر ایسے نہیں ہوتے۔ جب بندہ مومن ہو گیا ہے، ایمان کی دولت سینے میں محفوظ کی ہے، پھر اس کے اندر وہ صاف ہو جاتے ہیں، اس کو نماز کی فکر ہوتی ہے، اس کو نماز کا طریقہ آتا ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرنا آتا ہے، وہ تسبیحات جانتا ہے کہ میں نے رکوع میں پڑھنا ہے تو سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، سجدے میں جانا ہے، اللہ کے پیارے محبوب نے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، وہ 7 ہڈیوں کو زمین پہ رکھ کے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کے وہ کہہ رہا ہوتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب یہ جو سبحان ربی الاعلیٰ ہے، اس کا مطلب ہے میرا پاک رب سب سے اعلیٰ ہے، میرا پاک رب ہر چیز سے بلند و بالا ہے۔ بندہ خود تو سجدے کے عالم میں ہے، اپنے جسم کا سب سے مقدس حصہ یہ پیشانی اور چہرہ اس نے تو زمین پہ رکھا ہوا ہے، وہ تو انتہائی عاجزی میں ہے، بندہ ظاہری طور پہ تو عاجزی میں ہے، اس نے اپنے جسم کا سب سے مقدم اور محترم اور مقدس حصہ زمین پہ رکھا ہوا ہے، پر جو زبان سے کلمات کہہ رہا ہے وہ بڑے اعلیٰ ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے، زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے پروردگار تیری بارگاہ میں سجدہ ریزی ہے، یہ چہرہ تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، زمین پہ لگا ہوا ہے، پر جہاں تک تیری بات ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پروردگار تیرا نام پاک بھی ہے اور ہر چیز سے بلند بھی ہے، تو ہر چیز سے اعلیٰ ہے۔ بندہ جب سجدے میں یہ بات کرتا ہے، حضور نے فرمایا سجدہ وہ سجدہ بن جاتا ہے کہ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے رب تعالیٰ سب سے زیادہ اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، کہ جو دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے، پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والا یہ طاقت رکھتا ہے، پھر دنیا کے سامنے اس کو جھکنا نہیں پڑتا، اللہ اس کو دنیا کے سامنے جھکانا نہیں چاہتا، اللہ اس کو ہر جگہ پہ بلند کر دیتا ہے کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے آنے میں کہا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور ایک بات کہا کہ ایک سجدہ جسے تو برا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لے، دنیا کے سامنے تجھے سجدہ نہیں کرنا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جا، دنیا کے سامنے تجھے نہیں جھکنا پڑے گا، جب تم سجدے میں جا کے یہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے اللہ تجھے بلند کر دیتا ہے۔ ایک تو مومن نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کو ضائع نہیں کرتے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور 5 نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اللہ کو حکم عمل کرتے ہیں، وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب پوری کائنات ہمارے لیے مسجد ہے، یہ جو مسجد خاص جگہ ہم نے بنائی کہ یہاں صرف عبادت کرنی ہے، دینی اور مذہبی کام کرنا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو میرے لیے مسجد بنا دیا، اللہ نے پوری کائنات کو میرے لیے مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ مسجد اس لیے بندہ مومن کھیت میں چاہے نماز پڑھے، بازار میں چاہے نماز پڑھے، وہ رستوں میں چاہے نماز پڑھے، وہ گھر میں چاہے نماز پڑھے، وہ فضا میں اڑتا ہوا چاہے تو جہازوں میں نماز پڑھے، وہ پانی میں تیرتی کشتی اور جہاز وہاں چاہے تو کشتی میں نماز پڑھے، اللہ کے پیارے محبوب کو اللہ نے صفاتی کو عطا فرمائی ہے کہ حضور نے فرمایا ساری کائنات میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ پانی ہے تو وضو کر لو، پانی نہیں ہے تو تیمم کرو، اللہ نے اس مٹی میں تمہارے لیے پکیزگی رکھ دی ہے۔ ورنہ میں نے ہندو کے ساتھ ایسا نہیں کہا، خاص ان کے جگہ تھی جہاں جا کے عبادت کرنی ہے، خاص مقامات تھے وہاں جا کے عبادت کرنی ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اللہ نے ہمیں یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے، ہم جہاں چاہیں نماز کو عطا فرما دیتے ہیں۔ باقی نہ کہ مسجد کی جماعت اس کا بڑا مقام، آپ ایک نماز پڑھتے ہیں اللہ 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، آپ یہاں ایک رکعت پڑھتے ہیں اللہ 27 رکعات کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔
یہاں باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کے فرشتے یہاں حاضر ہوتے ہیں، اس کا تو مقام بلند ہے، پر بندہ مومن جہاں چاہے نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو پھر بندہ نماز نہ پڑھے، یعنی وضو کرے، وضو نہیں تو تیمم کرے، مسجد میں نماز پڑھے، مسجد میں تو گھر میں پڑھے، جہاں چاہے نماز پڑھے، تو بندہ مومن کی پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے والذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نماز پڑھتے ہیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، حاضر دماغی کے ساتھ نماز پڑھنا۔ بعض ہوتا ہے کہ بندہ بے غوری کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یہ بھی جہاد ہے، اور یہ بھی آپ کا شیطان کے خلاف بہت بڑی قوت اور طاقت اور جدوجہد اور جہاد ہے کہ آپ نماز میں ہیں اور شیطان آپ کو بہکاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ مومن نماز میں جاتا ہے تو کندھے پہ شیطان بیٹھتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کو خیالات یاد آتے ہیں، اس کو فلاں بات یاد آتی ہے، بھولی ہوئی چیزیں بندے کو نماز میں یاد آتی ہیں۔ جو بندے نماز پڑھتے ہیں ان کا اس بات کا تجربہ ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کو کہہ کے قیام کرتا ہے تو اس کو بے شمار چیزیں یاد آتی ہیں، بھولی ہوئی چیزیں یاد آتی ہیں، بے شمار خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ حضور فرمایا شیطان اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے، حتیٰ کہ بندے کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے 2 رکعت پڑھی ہیں، 3 رکعت پڑھی ہیں، 4 رکعت پڑھی ہیں، بندہ نماز میں بھول جاتا ہے۔ یہ جو نماز میں بھولنا ہے یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بندہ مومن پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کا خوف دل میں رکھ کے حاضر دماغی کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، بے غوری کے ساتھ نہیں، اور توجہ ہٹا کے نہیں کہ کھڑا کہاں ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ تو بندہ مومن کی یہ صفت ہے والذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کی ذات کی خاطر اور حاضر دماغی کے ساتھ۔ جب نماز پڑھیں تو آپ کا دماغ حاضر ہونا چاہیے، اس لیے جب ہم نیت کرتے ہیں یہ نیت کو فرض نہیں ہے، لیکن ضروری ہوتا ہے کہ بندے کو پتا ہو کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ یعنی یہ پڑھتے ہیں 2 رکعت نماز فرض وقت نماز جمعہ پیچھے اسلام کے منہ طرف کعبہ شریف، یہ جو کلمات ہیں یہ تو ضروری نہیں کہ بندہ کہے کہ فرض واجب نہیں، پر یہ اس لیے ضروری ہے کہ بندے کو یہ تو پتا ہو کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، سنتیں پڑھ رہا ہوں، نوافل ادا کر رہا ہوں، تو یہ بھی پتا ہو کہ یہ نماز کون سی ہے، فجر ہے، ظہر ہے، جمعہ ہے، مغرب ہے یا عشاء ہے۔ اس کو یہ بھی پتا ہو کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، حضور کی اتباع میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اس لیے جب بندہ اپنی سوال اس لیے کلمات کرتا ہے، ورنہ تو گھر سے وہ نماز پڑھنے کے لیے ہے، تو جب گھر سے چلا ہے اس کی نیت نماز کی ہے تو نیت اس نے کر لی، آگے اگر پوری نیت کے ساتھ اللہ اوپر کیا کہ ہاتھ مان لیتا ہے نماز ہو جائے گی، پر یہ کلمات کہنے کے لیے ضروری ہیں اس لیے کہ اس کو پتا ہو کہ اب میں فرض پڑھنے لگا ہوں، اب میں سنتیں پڑھنے اور 2 پڑھنے لگا ہوں یا 4 پڑھنے لگا ہوں، پھر یہ بھی پتا ہو کہ وقت کون سا ہے، جب زبان کہے گی دل اس کی طرف توجہ کرے گا، بندے کا خشوع اور خضوع قائم رہے گا، حاضر نمازی کے ساتھ بندہ نماز پڑھے گا۔ بندہ فرماتا ہے مومن کی شان یہ ہے کہ والذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ نماز پڑھتے ہیں وہ بے غوری کے ساتھ نہیں، غافل دل کے ساتھ نہیں، بلکہ حاضر دماغی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور رسول نے ایک دفعہ احسان کی تعریف کی، احسان کیا ہے، جبریل امین حضور کی بات کرتے آئے، حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے، تمام کتب حدیث نہیں، حدیث پاک موجود ہے۔ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال احسان، احسان کیا ہے؟ حضور نے جو احسان کی تعریف بیان فرمائی وہ قابل غور ہے خشوع اور خضوع کے حوالے سے، خشوع اور خضوع کے حوالے سے وہ قابل توجہ بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف بیان فرمائی کہ جبریل امین آئے ہیں، سفید لباس پہنا ہے اور سونے بال بنے اور انتہائی ادب کے ساتھ گھٹنے ٹیک کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، علم حاصل کرنا ہو تو پہلے تیاری کرنی چاہیے ماشاء اللہ، اور لباس اچھا ہونا چاہیے، جبریل امین نے ہمیں یہ سکھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، حضور کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جبریل امین آئے ہیں، فرماتے ہیں خوبصورت لباس ہے، سفید لباس ہے، سونے بال بنے ہوئے ہیں، گردوں کو بار نہیں، لیکن ہم نے اس کو جانتا نہیں، گھر بندہ قریب سے آئے اور اتنا تیار ہو کے آئے تو پتا ہوتا ہے کسی کے گھر مہمان آیا ہے کہ بندہ اس کو جانتا
بال بنے ہوئے ہیں، سفید لباس ہے، آ کے بیٹھے ہیں تو گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہیں، جس طرح تشہد میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے ہیں، حضور کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے اگر تم سلام پڑھو گے تو اللہ نعوذ باللہ شرک ہو جائے گا۔ جبریل امین کو دیکھے فرشتوں کے سردار ہیں، دین سکھانے آئے ہیں، تو فرمایا دین سیکھنا ہے تو لباس بھی اچھا ہو، انداز بھی اچھا ہو، آنا بھی ادب سے ہے، بیٹھنا بھی ادب سے ہے، ماشاءاللہ دین سکھانے آئے۔ جب یہ سکھا کے گئے تو حضور نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جبریل ہے، تمہیں اسلام اور دین سکھانے آئے ہیں۔ جو دین سکھانے آئے ہیں اور سیکھنے آئے ہیں ان کا انداز یہ ہے کہ انتہائی ادب سے آئے ہیں، اچھا لباس پہن کے آئے ہیں۔ آپ نماز کے لیے آئے، تدریس کے لیے آئے، قرآن پڑھنے کے لیے آئے، لباس اچھا پہن کے آئے، جبریل امین کی سنت ماشاءاللہ۔ وہاں انہوں نے کیا یا رسول اللہ احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ اے جبریل امین، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کرے گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھ کے خالق کائنات کے دیکھ رہا ہے۔ اگر بندے کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں رب کی بات میں کھڑا ہوں، یا یہ بندے کا یقین ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، خشوع بھی قائم رہتا ہے، خضوع بھی قائم رہتا ہے، بندے کا دل بھی حاضر رہتا ہے اور بندے کا دماغ بھی حاضر رہتا ہے۔ بس اس طرح حاضر دماغی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑی ہوئی ایک نماز انسان کی دنیا میں بنا دیتی ہے، آخرت کی کامیابی ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، بندے مومن نماز پڑھتا ہے تو خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور دوسری کی صفت ہے کہ وہ جو فضول کام ہے اس سے منہ موڑنے والا ہے۔ ہماری زندگی جو ہے وہ بے شمار فضولیات سے بھری پڑی ہے، اور کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں وقت ہمارا بہت قیمتی ہے، بندے مومن کا وقت بہت قیمتی ہے، اور ہم نے اس وقت کو فضولیات میں ضائع کر دیا۔ بہت سی فضول چیزیں ہم نے سیکھ لی ہیں، بہت سے فضول ہم کام کرتے ہیں، بہت سی لفظیات میں ہم پڑھ گئے ہیں، پر یہاں اللہ نے فرمایا جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، ایک تو نماز پڑھتے ہیں تو حاضر دماغی کے ساتھ، دوسری صرف یہ ہے کہ وہ لغو اور فضول کاموں سے منہ موڑ دیتے ہیں۔ موبائل پہ بیٹھا ہوا بندہ مومن کتنا وقت ضائع کر دیتا ہے اور کتنا ٹائم ضائع کر دیتا ہے، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، بڑے اہم کام ضائع ہو رہے ہیں، قیمتی گفتگو ضائع ہو رہی ہے، محبت پیار ضائع ہو رہے ہیں، لیکن بندے مومن اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا فضول کام میں۔ ایک وقت پہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بندے کے اسلام کا حسن ہی یہ ہے، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو مقصد بنانا ہے کہ اس کائنات میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان کی دولت کی حفاظت کرو، نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرو، اور فضولیات کو نہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور فضولیات سے بچ کر ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے جی نظرات میں پڑھنی ہے وہ سنتے